ٹیڈ کازنسکی 1942 میں شکاگو میں پیدا ہوا۔ وہ پیدائشی جینیس تھا۔ ہارورڈ سے گریجویشن اور مشیگن یونیورسٹی سے ریاضی میں پی ایچ ڈی کی۔ اس کا IQ لیول آئنسٹائن سے بھی زیادہ تھا۔ تعلیم کے بعد اس نے پڑھانا شروع کر دیا۔ پڑھاتے پڑھاتے وہ ذہنی طور پر کھسک گیا اور اس نے پارسل بم بنانا شروع کر دیے، اور وہ یہ بم ڈاک کے ذریعے مختلف پروفیسروں اور ایئر لائنز کو بھجوا دیتا تھا۔ اس کا ہدف جو ہی پارسل کھولتا تھا بم پھٹ جاتا تھا اور وہ ہلاک ہو جاتا تھا یا شدید زخمی۔ ٹیڈ کے بموں کی زد میں آ کر 3 پروفیسر ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ وہ اپنی شناخت چھپانے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس اور FBI 1996 تک 18 سال سر توڑ کوشش کے باوجود اسے تلاش نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ اس کا ٹھکانہ تھا۔ ٹیڈ نے گرفتاری سے بچنے کے لیے مونتانا کے شہر لنکن کے پہاڑوں میں پناہ لے رکھی تھی۔ وہ جنگل میں لکڑی کے چھوٹے سے کیبن میں رہتا تھا اور اس کے پاس پانی، گیس، بجلی اور فون سمیت ماڈرن لائف کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ وہ ہفتے میں ایک بار جنگل سے شہر آتا تھا، ریستوران میں کھانا کھاتا تھا، لائبریری میں بیٹھ کر اخبار پڑھتا تھا اور راشن خرید کر جنگل میں واپس چلا جاتا تھا۔ وہ بم بھی مختلف ریاستوں کے مختلف شہروں سے بک کراتا تھا، لہٰذا وہ پولیس اور ایجنسیوں کی آنکھوں سے اوجھل رہا تھا۔ وہ صنعت کاری کو دنیا کی تباہی سمجھتا تھا، جس کا خیال تھا انڈسٹری دنیا کو ختم کر دے گی۔ اس کی نظر میں انڈسٹری کی پرورش میں یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اور ہوائی جہاز اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر پروفیسرز نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہ کریں اور جہاز بزنس مینوں اور صنعت کاروں کو دنیا کے مختلف حصوں میں نہ لے کر جائیں تو صنعت کاری میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر صنعتیں نہیں بڑھیں گی تو دنیا بچ جائے گی۔ اس نے انڈسٹری کے خلاف 35,000 الفاظ کا منشور بنا رکھا تھا۔ وہ یہ منشور مختلف پروفیسروں، دانشوروں اور اخبارات کو بھجواتا رہتا تھا اور اصرار کرتا تھا یہ منشور شائع بھی کیا جائے اور اپنایا بھی جائے، اور جو لوگ اس کا حکم نہیں مانتے تھے وہ انہیں پارسل بم کے ذریعے ٹارگٹ بنا لیتا تھا۔ ٹیڈ دنیا میں پارسل بموں کا موجد تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے ڈاک کے ذریعے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ FBI نے اس کی تلاش اور گرفتاری کے لیے تاریخ کا طویل ترین اور مہنگا ترین آپریشن کیا۔ یہ کارروائی 1978 سے 1996 تک 18 سال جاری رہی۔ ٹیڈ نے 1995 میں پیشکش کی، اگر واشنگٹن پوسٹ میرا پورا منشور شائع کر دے تو میں پارسل بموں کا سلسلہ بند کر دوں گا۔ FBI نے واشنگٹن پوسٹ سے رابطہ کیا اور اسے آرٹیکل شائع کرنے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ کی ہر کاپی پر FBI کا ایک اہلکار تعینات کر دیا، اور امریکہ میں جس شخص نے بھی اخبار کی وہ کاپی خریدی FBI نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی تفتیش ہوئی۔ آپ اس سے تفتیش کے دائرہ کار اور اخراجات کا اندازہ کر لیجئے۔ FBI کو ٹیڈ کا نام معلوم نہیں تھا، لہٰذا اس نے اسے یونا بامبر کا نام دے رکھا تھا۔ یونا سے مراد یونیورسٹی اور اے کا مطلب ایروپلین تھا۔ FBI نے ہیڈ کوارٹر میں یونا بامبر کے نام سے پورا یونٹ بنایا۔ یونٹ نے سینکڑوں مرتبہ اس کا منشور پڑھا، ایک ایک لفظ اور اصطلاح پر تحقیق ہوئی، جس سے یہ پتہ چلا یہ شخص بہت پڑھا لکھا اور سکالر ہے۔ یہ کسی بڑی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے۔ اس کے بعد امریکہ کی تمام یونیورسٹیوں میں انڈسٹریل ریولوشن اور انڈسٹریل فیوچر پر کام کرنے والے سابق اور موجودہ اسٹوڈنٹس کی سکروٹنی کی گئی، مگر یہ نہیں پکڑا گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، FBI کا ایک افسر فٹس جیرالڈ ٹیڈ سے بھی بڑا پاگل تھا۔ اس نے 10 سال لگا کر 3 اپریل 1996 کو بہرحال ٹیڈ کازنسکی کو جنگل سے گرفتار کر لیا۔ یہ FBI کی تاریخ کا بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ ٹیڈ کو بعد ازاں 8 بار عمر قید ہوئی اور یہ 10 جون 2023 کو 81 سال کی عمر میں نارتھ کیرولینا کی جیل میں فوت ہو گیا۔
تاہم اس کا لکڑی کا کیبن آج بھی FBI کے دفتر میں موجود ہے۔ ہم اگر ٹیڈ کی کارروائیوں کا جائزہ لیں تو ان میں 18 برسوں میں صرف 3 لوگ ہلاک اور 23 زخمی ہوئے۔ اتنے لوگ ہمارے ملک میں روزانہ ہلاک اور زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے سر میں جوں تک نہیں رینگتی۔ لہٰذا ہم اگر اپنی بیک گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر یونا بامبر کے خلاف FBI کی 18 سال لمبی تحقیقات اور اخراجات دیکھیں تو ہمیں امریکی بے وقوف لگیں گے۔ امریکہ نے اس مجرم کی گرفتاری پر جتنا سرمایہ خرچ کیا، اتنی رقم ہمارے ملک کی کل پولیس اور ایجنسیوں کا ٹوٹل بجٹ ہے۔ چنانچہ سوال یہ ہے، امریکہ کو صرف ایک مجرم پر اتنا سرمایہ، وقت اور افرادی قوت ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سیدھی سی ہے، FBI اور امریکہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا آپ امریکہ میں جرم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے بعد خود کو ریاست سے نہیں بچا سکتے، خواہ آپ ٹیڈ کا زندگی ہی کیوں نہ ہو، خواہ آپ کا IQ لیول آئنسٹائن سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور خواہ آپ 18 سال جنگل میں چھپ کر کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ ریاست کو آپ تک پہنچنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرنا پڑیں، یا الگ یونٹ بنانا پڑے، یا پھر واشنگٹن پوسٹ کی ہر کاپی کے ساتھ ایک اہلکار تعینات کرنا پڑے، ریاست یہ کرے گی اور آپ گرفتار بھی ہوں گے اور آپ کو ہر صورت سزا بھی ہوگی۔ چنانچہ آج امریکہ کا ہر مجرم جرم سے پہلے یہ جانتا ہے میں بہرحال پکڑا جاؤں گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا پاکستان میں بھی ایسا ہے؟ جی نہیں، پاکستان میں 100 لوگوں کا قاتل بھی کھلے عام پھرتا ہے اور اسے یہ یقین ہوتا ہے پولیس اور ایجنسیاں مجھے گرفتار نہیں کر سکیں گی، اور اس یقین کی وجہ سے ملک میں عام قتل و غارت گری ہو، فیض آباد جیسے دھرنے ہوں یا پھر 9 مئی جیسے واقعات ہوں، ہر مجرم، ہر ذمہ دار سینہ ٹھوک کر کیمروں کے سامنے توڑ پھوڑ اور مارا ماری کرتا ہے۔ لوگ پولیس اہلکاروں تک کو ڈنڈوں سے کچل دیتے ہیں اور ریاست باقاعدہ معاہدہ کر کے مجرموں کو گھر جانے کی اجازت دے دیتی ہے، اور یہ لوگ الیکشن لڑ کر اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں اور شہید اہلکاروں کے ساتھی انہیں سیلوٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر مجرم اور ملزم کے دل میں ریاست کا خوف اور احترام کیوں پیدا ہوگا؟ میں کل سے خاتون کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں۔ یہ واقعہ 1 جنوری 2024 کو موٹر وے کے اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ پر پیش آیا۔ پولیس کے ایک اہلکار نے خاتون کی گاڑی روکی، جبکہ دوسرا اہلکار گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خاتون کی اہلکار سے تلخ کلامی ہوئی اور اس نے دوسرے پولیس اہلکار پر گاڑی چڑھا دی۔ اہلکار اڑ کر دور جا گرا، اس کی جان بچ گئی، لیکن ریاست کی ساری ریٹ پہیوں تلے کچلی گئی۔ خاتون کے خلاف پرچہ درج ہوا، اس کا پیچھا بھی کیا گیا، مگر پولیس 4 ماہ گزرنے کے باوجود اسے گرفتار کر سکی اور نہ گاڑی تحویل میں لے سکی۔ اب سوال یہ ہے، خاتون کو پولیس اہلکار پر گاڑی چڑھانے کا حوصلہ کس نے دیا؟ یہ حوصلہ دراصل اسے ملک کے حالات نے دیا۔ قوم جب MPA مجید چکزئی کو کوئٹہ میں پولیس اہلکار کو گاڑی کے نیچے کچلتے مارتے اور پھر باعزت بری ہو کر گھر واپس آتے دیکھے گی، یا یہ SSP عصمت اللہ جنیجو کو وفاقی دارالحکومت میں ڈنڈوں سے پٹتے اور شدید زخمی ہوتے، PTV کی عمارت اور اسٹوڈیو ہجوم کے ہاتھوں ٹوٹتے، قومی اسمبلی کے جنگلے گرتے اور وزیر اعظم ہاؤس کا گیٹ ٹوٹتے اور فیض آباد میں پے در پے دھرنے اور ہجوم کے ہاتھوں پولیس اہلکاروں کو مرتے دیکھے گی، اور آخر میں ان تمام لوگوں کو عزت کے ساتھ گھر جاتے، الیکشن لڑتے اور وزیر اعظم بنتے بھی دیکھے گی، تو پھر یہ خاتون راستے میں کھڑے پولیس اہلکار کو گاڑی کے نیچے کیوں نہ دے، اور فرسٹریشن کے شکار نوجوان 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کیوں نہ کریں، اور یہ کور کمانڈر کے گھر میں داخل ہو کر یونیفارم کی بے عزتی کیوں نہ کریں۔ اور دوسرا سوال، قوم جب مجرموں کو اپنی اس کارکردگی کی بنیاد پر MPA MNA سینئر وزیر اور وزیر اعلیٰ بنتے دیکھے گی، تو کیا یہ بھی ریاست کو فٹ بال بنا کر اس کے ساتھ نہیں کھیلے گی؟
ہم آج اس خاتون کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمیں کہنا بھی چاہیے، لیکن ہم نے 9 مئی کے ذمہ داروں کا کیا بگاڑ لیا؟ ہم اگر سال گزرنے کے بعد بھی ان کو جیلوں میں رکھ کر داماد کی طرح ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے نام ECL سے نکال رہے ہیں اور ان کو سیلوٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس بیچاری بی بی کا کیا قصور ہے؟ ہم اسے برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کا جرم مجید چکزئی سے بڑا تھا؟ ہمیں ماننا ہوگا ریاست اپنی ریٹ کھو چکی ہے اور لوگوں کے دل میں اب اس کا کوئی ڈر نہیں رہا۔ یقین آئے تو خاتون کی ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں۔